اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نئی تفسیر اور ترجمے کے ساتھ بیان کروں گی، آغاز کروں گی اپنی ویڈیو کا۔ آج میں جس سورت کا ترجمہ اور تفسیر بیان کروں گی وہ سورہ کاف ہے۔ اس میں کل 45 آیتیں ہیں اور یہ ویڈیو کا پہلا حصہ ہے۔ آج میں 1 سے 15 تک کی آیت تفسیر اور ترجمہ بیان کروں گی۔ ترجمہ ہے: عزت والے قرآن کی قسم، بلکہ انہیں اس کا اچنبھا ہوا کہ ان کے پاس انہی میں کا ایک ڈر سنانے والا تشریف لایا تو کافر بولے، یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں اور مٹی ہو جائیں گے یہ پلٹنا دور ہے؟ ہم جانتے ہیں جو کوئی زمین ان میں سے گھٹاتی ہے اور ہمارے پاس ایک یاد رکھنے والی کتاب ہے، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جب وہ ان کے پاس آیا تو وہ ایک مسترب بے ثبات بات میں ہے۔ تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہ دیکھا؟ ہم نے اسے کیسے بنایا اور سنوارا اور اس میں کہیں رکھنا نہیں رکھا، اور زمین کو ہم نے پھیلایا، اس میں لنگر ڈالے اور اس میں ہر بارونق جوڑا اگایا، سوجھ بوجھ اور سمجھ پر رجوع والے بندے کے لیے۔ اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا تو اس سے باغ اگائے اور اناج کے کاٹا جاتا ہے، اور کھجور کے لمبے درخت جن کا پکا گھاوا بندوں کی روزی کے لیے، اور ہم نے اس سے مردہ شہر جلایا، یوں ہی قبروں سے تمہارا نکلنا ہے۔ اس سے پہلے جھٹلایا نوح کی قوم اور رس والوں اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے ہم قوموں اور پن والوں اور تنج کی قوم نے، ان میں ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرے عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا۔ تو کیا ہم پہلی بار بنا کر تھک گئے، بلکہ وہ نئے بننے سے شبے میں ہیں۔ تفسیر میں ہے کہ کاف ایک حرف ہے جو کہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے۔ اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس عزت والے قرآن کی قسم، یہ کافر کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ انہیں تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا تشریف لایا، جس کی صداقت راست بازی تو وہ خوب جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ایسی صفات کا حامل شخص سچا نصیحت کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود یہ لوگ سرور کائنات کی نبوت کے انکاری ہیں اور حیرت میں مبتلا ہیں۔ اور اس آیت میں قرآن مجید کو عزت والا فرمایا گیا ہے، دنیا میں بھی عزت والا ہے اور آخرت میں بھی عزت والا ہے۔ اور اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ مر کر دوبارہ اٹھنے سے انکاری ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں بن جائیں گے تو کیوں کر دوبارہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کیوں دھیان نہیں کرتے کہ کس طرح ان کے جسم پر ابھی گوشت موجود ہے اور وہ لوگ سانس لے رہے ہیں؟ تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ بلکہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک ایسی ہڈی ہے جسے مٹی کبھی نہیں کھا سکے گی، اور قیامت کے دن اس ہڈی پر دوبارہ بدن کی ترکیب کی جائے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہڈی کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا، عجب الذنب۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ شہداء کرام کے جسم بھی کبھی نہیں مٹتے، جس طرح سے وہ دنیا میں رہ رہے تھے اسی طرح وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں اپنے جسم کے ساتھ، یہاں تک کہ کفن بھی نہیں گل پاتا۔ وہ اپنی قبروں میں نماز ادا کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اللہ پاک کا، ان کی روح جب چاہے جہاں چاہے پرواز کر جاتی ہے، قرآن پڑھتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، پھر بھی یہ لوگ سچ کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ یہ کافر لوگ ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھتے ہیں انہیں مجنون اور کاہن کہہ کر۔ تو یہ لوگ آسمان کو آراستہ نہیں دیکھتے، بڑے بڑے ستونوں کے بغیر وہ ہم پر موجود ہے، اور اس میں روشن چراغ رکھے، سورج چاند ستارے، اور زمین کو پھیلایا، اس پر لنگر ڈالے، یعنی زمین کو ہلنے سے روک کے رکھنے کے لیے ہم نے پہاڑ اس زمین کے اوپر میخوں کی طرح بنا کر بچھا دیے ہیں، اور اس آسمان کے پانی یعنی بارش کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح اتارا، اور اس پانی سے انسانوں کی روزی کا کس طرح انتظام کیا یعنی بنجر زمین کو شاداب کر کے کھیتی باڑی کر کے غلہ اگا کر۔ اور آگے پچھلے رسولوں کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بھی نافرمان تھی، اور بن والے یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بھی نافرمان تھی۔ اس کے علاوہ تنج نامی بادشاہ گزرے ہیں، یا ان کی قوم بھی ظالم تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ نہ ہوں، پچھلی قوموں نے بھی اپنے انبیاء کو جھٹلایا ہے اور ان کی پکڑ سخت ہوئی ہے، تو ہم پہلی دفعہ بنا کر نہیں تھکے، دوبارہ پیدا کرنے کا اختیار بھی ہم رکھتے ہیں، تو تم کسی شبے میں نہ رہو۔ یعنی اللہ پاک بار بار انسانوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اے انسانوں، اتنی عقل نہ دکھاؤ بلکہ میرے احکام بجا لاؤ، اس میں تمہاری عافیت ہے۔ اور انسان ہونے کے ناطے ہمارا اولین فرض ہے کہ اچھائی کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک
کر کے شکریہ کا موقع دیں۔ اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، باقی کی تفسیر اور ترجمہ آئندہ ویڈیو میں بیان کروں گی جو دوسرا حصہ ہوگا۔ جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔